ویلکم ٹو آور چینل مائی ہوم پاکستان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور احمد. ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA پاکستان کا ایک اہم قومی ادارہ ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی تاریخ سے لے کر موجودہ حالات تک کمپلیٹ صورتحال بتائیں گے. یہ انتہائی دلچسپ معلوماتی ویڈیو ہے. اس کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA 29 اکتوبر 1946 کو قائم ہوئی تھی. ابتدا میں یہ اورینٹ ایئر ویز کے نام سے کلکتہ برٹش انڈیا سے شروع ہوئی اور بعد میں نئی ریاست پاکستان میں 1947 میں منتقل ہوئی. اورینٹ ایئر ویز کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن بنانے کے لیے نیشنلائز کیا گیا. نئی انٹرنیشنل ایئر لائن نے 1955 میں لندن، بازریہ، قاہرہ اور روم آغاز کیا. PIA 1964 میں پہلی غیر کمیونسٹ بن گئی جب اس نے چین کی جانب اڑان بھری. 1985 میں PIA نے ایمریٹس ایئر لائن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. 2004 میں PIA بوئنگ 777-200LR کی لانچ کسٹمر بن گئی، جو کہ ایک طویل لمبی رینج کی کمرشل ایئر لائن جانی جاتی ہے. 10 نومبر 2005 میں PIA نے اس کمرشل ایئر لائن بوئنگ 777-200LR کے ذریعے دنیا کا طویل نان اسٹاپ فاصلہ طے کیا. یہ سفر فلائٹ نے 22 گھنٹے اور 22 منٹ ہانگ کانگ اور لندن کے درمیان مکمل کیا. PIA پاکستان کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے اور 30 سے زائد ایئر کرافٹ کی فلیٹ کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے. تقریباً 50 فلائٹس روزانہ آپریٹ کرتی ہیں، جو کہ 20 ڈومیسٹک ڈیسٹینیشن اور 27 انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز کو پورے یورپ، ایشیا، دی میڈل ایسٹ اور نارتھ امریکہ سمیت خدمات فراہم کرتی ہے. مزید برآں کمرشل فلائٹ آپریشن کے ساتھ ساتھ PIA سوفیٹل، پیرس اسکرائب ہوٹل اور نیو یارک سٹی میں واقع ہوٹل دی روزویلٹ کی ملکیت بھی رکھتی ہے. دوستو، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پوری کہانی کا خلاصہ ان خطوط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے: APBCD. یہ بوئنگ 737 کا رجسٹریشن نمبر ہے جسے PIA نے 1985 میں کام شروع کرنے کے لیے ایمریٹس کو لیز پر دیا تھا. 28 سال گزرنے کے بعد بھی PIA اسی سے اڑان بھر رہی ہے، متبادل کے لیے فنڈز کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جبکہ دبئی میں قائم کیریئر نے دنیا کے جدید ترین فلیٹس میں سے ایک بنایا ہے. یہ PIA میں بار بار کی جانے والی حقیقت یعنی ریپیٹڈ فیکٹ ہے. ملازمین اس کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، جو ایئر لائن کی ماضی کی شان کو ظاہر کرتا ہے، جو اب سالانہ 30 ارب روپے سے زیادہ کا خون بہا رہی ہے. دوستوں، مسافروں کی آمد و رفت یعنی پیسنجر ٹریفک، پیداوار یعنی ییلڈ، فی ملازمت لاگت، کاسٹ پر امپلائیز، دستیاب سیٹ کلومیٹر، اویلیبل سیٹ کلومیٹر اور دستیاب ٹن کلومیٹر یعنی اویلیبل ٹن کلومیٹر کی روشنی میں PIA کے مسئلے کا تجزیہ کرنا مشکل ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی کتنی ہی کوشش کرتا ہے. ہر چیز کسی نہ کسی قسم کی جذباتی، ایموشنل، عقلی نہیں، ناٹ ریشنل، ہزاروں ملازمین اور اس کے لاکھوں وفادار مسافروں کے ذریعے اخذ کردہ نتیجے پر بوائل ڈاؤن ہوتی ہے. دوستو، 2 بار کے مینیجنگ ڈائریکٹر PIA لیجنڈری ایئر مارشل نور خان اور ایئر ہوسٹس مومی گل دورانی کے ریفرنس دیے جا سکتے ہیں، جنہیں PIA کا چہرہ کہا جاتا ہے. ناظرین، حال بتاتے ہیں کہ PIA کی تبدیلی 1 سال میں ممکن ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت یکے بعد دیگرے چیف ایگزیکٹو افسران کی تقرری میں پالیٹکس کو ترجیح دیتی ہے. ملازمین نااہل مینیجرز پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کنسلٹنٹس کا کہنا ہے کہ افرادی قوت یعنی ورک فورس کا نصف حصہ ایئر لائن پر گھسیٹتا ہے. دوستو، 2001 سے PIA نے صرف 2002 سے 2004 کے عرصے میں منافع کمایا. تمام لیگیسی کیریئرز کی طرح، خواہ وہ ایئر انڈیا ہو یا لفتانسا، PIA کو ایندھن کے بڑھتے ہوئے اخراجات، موروثی ناکاریوں یعنی انہیرنٹ انیفیشنسیز اور کیپٹل انجیکشن کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے جب اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی. PIA نے 2004 میں 3 بوئنگ 777-200 اور 6 ایئر بس 310 طیارے لیز پر دینے کے لیے ایکویٹی انجیکشن کا استعمال کیا. یہ 13 سال بعد ہوا تھا جب ایئر لائن نے اپنے ایجنگ فلیٹ میں طیارے شامل کیے تھے. نئے طیاروں نے ایئر لائن کو شکاگو، ٹورنٹو اور لندن کے لیے پروازیں شروع کرنے کی اجازت دی. لیکن یہ وہ سال بھی تھا جب دنیا بھر کی ایئر لائن نے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اثر محسوس کرنا شروع کیا. پاکستانی کیریئرز کے لیے روپے کی قدر میں کمی کا ایک اضافی مسئلہ تھا جو دھیرے دھیرے سر اٹھا رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے بڑا نقصان پہنچانا باقی تھا. بعد کے برسوں میں CEOs کے قرض کی ادائیگی کے بوجھ کو جزوی طور پر ذمہ دار ٹھہرائیں گے، جو B777 کے حصول کی وجہ سے مالیاتی گوشواروں کو خراب کرنے میں جمع ہو گئے. مجموعی طور پر PIA نے تقریباً $1.5 بلین کی لاگت سے
9 B777 حاصل کیے۔ بدقسمتی سے تمام قرضے ڈالر میں بند تھے اور روپے کی قدر میں کمی کا اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت ڈالر فارورڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ناظرین، سال 2005 PIA کے لیے ایک واٹر شیڈ تھا۔ جیٹ فیول کی قیمت 71.68 روپے فی گیلن سے بڑھ کر 102.05 روپے تک پہنچ گئی۔ ایک سال میں 42% اضافہ۔ یہ ایک جھٹکا تھا جو آنے والے برسوں میں PIA کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا، کیونکہ ایندھن نے 40% سے زیادہ ریونیو کھا لیا تھا۔ مزید پریشانیاں آگے ہیں۔ 10 جولائی 2006 کو PIA کا فوکر ملتان میں گر کر تباہ ہو گیا، جس سے اسے تمام فوکر طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کی ضرورت پڑی اور ان کے متبادل ٹوین ٹربو پراپ ATR کے ساتھ تیزی سے تبدیل کر دیے گئے، جس کا مطلب تھا کہ $100 ملین کا اضافی قرض تھا۔ مارچ 2007 میں یورپی یونین کے حکام نے PIA کے B747 اور A310 پر رکن ممالک کے لیے پرواز کرنے پر پابندی لگا دی، جس سے ایئر لائن کو صرف B777 کے ساتھ ہائی ییلڈ مارکیٹس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جولائی 2008 میں تیل $147 فی بیرل سے زیادہ ہو گیا، جس سے ایئر لائنز کو اپنے طریقے مکمل طور پر تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس سال پاکستانی روپے کے لیے برے اثرات کے ساتھ عالمی مالیاتی بحران بھی دیکھا گیا، جس میں 28% کمی واقع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایئر لائن نے ایندھن کے اخراجات بچانے کے لیے اپنے ہوائی جہاز پارک کیے تھے۔ PIA کو خسارے میں جانے والے راستوں کو جارحانہ انداز میں کم کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، پھر بھی مالی سال 2007-2008 میں PIA بین الاقوامی ٹریفک کا 43.1% پاکستان سے لے جا رہا تھا۔ اس کے بعد دوسری سب سے زیادہ مارکیٹ شیئر ہولڈر ایمریٹس 14% تھی۔ یہ قومی فلیگ کیریئرز کے لیے بھی بدترین سال تھا، کیونکہ اسے 35.88 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یہ وہ وقت بھی تھا جب حکومت نے ایئر لائن کو قرضوں کا بندوبست کرنے میں مدد کر کے اسے ڈرپ فیڈنگ شروع کی تھی، جن میں سے زیادہ تر وینڈرز اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کیونکہ دنیا بھر کی ایئر لائن ملازمین کو برطرف کر کے طیاروں کے وزن میں کمی اور فلیٹ کو مؤثر طریقے سے سنبھال کر اخراجات میں کمی کر رہی تھی، PIA کی انتظامیہ یونینوں کے ساتھ جھگڑے میں الجھ گئی۔ ناظرین، اعجاز ہارون کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جن کے دور میں PIA نے 2010 میں 720 ملین روپے کا معمولی آپریٹنگ منافع ریکارڈ کیا، جو فلیٹ کے بہتر استعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ حتمی اختتام اس وقت ہوا جب ہارون کو فروری 2011 میں استعفیٰ دینا پڑا، جب ملازمین نے ٹرکش ایئر لائنز کے ساتھ روٹس کو کوڈ شیئر کرنے کے مجوزہ معاہدے کے خلاف ہڑتال کر دی۔ دوستوں، گزشتہ 2 سال میں PIA مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ حکومت نے اسے اربوں کے یومیہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا تعاون دیا۔ انتظامیہ سے نہ تو بہتر کارکردگی کا مطالبہ کیا اور نہ ہی نئے طیاروں کے لیے رقم دینے کا۔ اب 38 طیاروں کے فلیٹ کے ساتھ PIA صرف 25 آپریٹ کر سکتی ہے۔ اکثر اس کے پاس سپیئرز کی ادائیگی کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ کسی بھی صورت میں B747 جیسے پرانے طیاروں کو چلانے کا مطلب نقصان ہے۔